بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ دشمن بے ظرف والا دے۔ عمران خان کی صحت پر حکومت نے کھل کر سیاست کی ہے، جبکہ عمران خان نے کبھی بھی ان کی صحت کے معاملے پر ان کم ظرفوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے تو عمران خان نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ناصر منج کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MNA منج آفیشیل۔ ناظرین، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب جن ججز کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، اب وہ کیا کریں گے؟ اب ان پہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بدستور قائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں عدالتیں بند ہوں گی، آپ تالے لگائیں گے، یا ان لوگوں کو سزا ہوگی جن لوگوں نے توہین عدالت کی ہے۔ آپ کے حکم کو نہیں مانا، ان پر آپ عمل درآمد کروائیں گے۔ اگر طاقتور لوگ عدلیہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے، پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ 3 ججز کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو سوچیں عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ عدلیہ اس پر سوچے کہ عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ عدالتوں کو تالے لگانے ہیں یا اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں، کہ نون لیگ پینک کر گئی ہے، یہ کم ظرف لوگ ہیں، یہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں۔ اٹارنی جنرل، جنرل آفس، آئینی عہدیدار، ایڈوکیٹ جنرل، اتنے سینئر وکلا کالا کوٹ پہن کر مخالفت کر رہے ہیں کہ بہن سے ملاقات کا آرڈر غلط ہے، ڈاکٹروں سے معائنے کا آرڈر غلط ہے۔ یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ جنید سلیم صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ نون لیگ بری طرح بخلاہٹ کا شکار ہے۔ اس ایک فیصلے نے نون لیگ کی سٹی گم کر دی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکم پر من و عن عمل ہوگا، جبکہ ناصر بٹ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سعد رفیق کہتے ہیں شکر ہے فیصلہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، جس سے خود میرے دل کا بوجھ کم ہوا ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے اس فیصلے کو عمران خان کی سہولت کاری قرار دیا۔ معاملہ صرف بنیادی انسانی حقوق کا تھا، عدالتوں تک بات لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حکومت بہنوں کی گفتگو پر، میڈیا ٹاک پر پابندی لگا دیتی، بچوں سے بات کروا دیتی۔ انہوں نے کون سا لندن میں کوئی تحریک کا آغاز کر دینا تھا۔ اخلاقی طور پر بات کی جائے تو حکومت اس وقت -10 پر ہے۔ کوثر کاظمی صاحب منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ایک شخص جو پرائیویٹ ہسپتال میں گیا ہو اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ منصور علی خان صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میاں صاحب صرف پرائیویٹ ہسپتال نہیں گئے، بلکہ پرائیویٹ جہاز پر بیٹھ کر لندن چلے گئے تھے، اور یہ کسی نے فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے کس ہسپتال میں جانا ہے۔ اب تو آپ کے اتحادی بھی، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تک معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ چلیں، اگر معاملہ سپریم کورٹ تک چلا ہی گیا ہے، آرڈر بھی آ گیا ہے، اب شفٹ کر دیں۔ آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کا علاج ہو سکے، کیا یہ بات یاد نہیں رکھی جائے گی؟ عطا تارڑ صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو الشفا نہیں بلکہ پنز میں لایا گیا تھا، کیونکہ PTI کے لوگوں نے الشفا کی سیکورٹی صورتحال ڈسٹرب کر دی تھی، اس لیے پنز میں چیک اپ ہو گیا ہے اور ان کی ساری رپورٹیں ٹھیک آئی ہیں۔ ان کے اس بیان پر تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا، طارق صاحب عدالتی حکم کے خلاف ورزی چھپانے کے لیے PTI کارکنوں پر جھوٹا الزام لگانا
ایک نیا بیانیہ نہیں، یہ پرانا ڈرامہ ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ شفا ہسپتال، مکمل میڈیکل بورڈ، ذاتی معالج، ڈاکٹر فیصل سلطان کی شمولیت۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پیمز لے جایا گیا، یہ حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے پہلے ہی حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر کے شفا بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فون آیا تو ہم 8:30 بجے اڈیالہ پہنچ گئے، ڈی ایس پی کے کمرے میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو لے گئے، پھر مجھے ایک کار میں بٹھایا گیا، پولیس کو کچھ نہیں بول رہی تھی، پھر بتایا گیا کہ پیمز لے کر آئے ہیں۔ عمران خان نے مجھے بار بار کہا کہ انسانوں کی عدم موجودگی کے باعث میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ وہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عمران خان کو انسانوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور ان کو ٹی وی اور کتابیں وغیرہ کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، IMF کو منانے کے لیے حکومت پاکستان نے کاشتکاروں پر انکم ٹیکس لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں صوبوں کے ساتھ زرعی انکم ٹیکس کی فکس اسکیم پر مشاورت ہو سکتی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لائی گئی تو فی ایکڑ 5,000 روپے انکم ٹیکس لگانے پر غور ہوگا۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 خبریں اور دے دوں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے منصور علی خان کے خلاف کیس کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ منصور علی خان صاحب نے مریم نواز کے ستھرا پنجاب میں 1 ارب کی کرپشن پر ولاگ کیا تھا، جس پر نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی طرف سے منصور علی خان کو جھوٹا قرار دیا گیا، جبکہ منصور علی خان صاحب نے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 1 ارب کی کرپشن اور اینٹی کرپشن کے مقدمے کو رپورٹ کیا تھا۔ ناظرین، PTI اور عمران خان کے ساتھ آج تک جو کچھ ہوتا رہا اس پر سمینا پاٹل نے کہا کہ PTI سوشل میڈیا کی توپوں کا رخ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علاج میں رکاوٹ ڈالنے پر ہر لعنت، ہر ملامت کا رخ نون لیگ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے عظیم دماغ ہیں ان نون لیگیوں کے۔ ناظرین، عمران ریاض صاحب نے ایک خبر دی ہے کہ سب کی نظریں ہسپتال پر تھیں اور اس بیچ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز نے پارلیمانی کارروائی سے تینوں مسلح افواج کے حوالے سے لامحدود اختیارات حاصل کر لیے۔ اختیارات اس قدر زیادہ ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔